الانبیاء کا موقع، اور آج انشاءاللہ ناظرین چونکہ ظاہر ہے فتح مکہ کا موقع ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر جو تاریخ ہے اس کی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین حضرت ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں یہاں تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر دونوں ہی نہیں سنتا اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ باقاعدہ طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم جاؤ ہم جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبے کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ناظرین وہاں اپنا مبارک پر مارا تو 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا اور نشان کے لیے ہر 4 طرف کی دیواری اٹھا دی۔ اس طرف ناظرین منہ کر کے فرمایا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں باقاعدہ نماز ادا کریں، اور وہ نماز ادا کرتے تھے اور اس کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا، پھر طوفان نوح یعنی طوفان نوح علیہ السلام جو تھا بیت المعمور اس میں اٹھا لیا گیا اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ لوگ یہاں آتے رہتے اور برکت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور لوگ اسی طرح خانہ کعبہ کے نشان کو دیکھ کر اپنی التجائیں کرتے رہتے تھے اور اس سے باقاعدہ برکت حاصل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، یہاں آبادی ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر کیجئے۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبے کی حد کو مکمل طور پر واضح کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ عمارت کا نقشہ ناظرین کچھ اس انداز سے تھا کہ کعبہ شریف کی بلندی تقریباً 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک تقریباً 22 ہاتھ رہ گئی۔ یعنی کعبہ شریف اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ اس کے علاوہ 2 دروازے بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بعد میں تبہ حمیری کے زمانے میں کوار یعنی زنجیر وغیرہ جو ہیں وہ لگائے گئے تھے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ کس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا، یعنی اس کی مثال جو ہے مثالوں میں نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارہ باقاعدہ ان کو دیتے تھے، گویا اللہ کے نبی معمار تھے اور اللہ کے نبی ہی ان کے معاون و مددگار تھے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں ناظرین جنتی یاقوت ہیں اور یہ دونوں بہت نورانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ وہ پتھر ہے جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے اپنے قدمین شریفین کی وجہ سے اسے خوش قسمتی عطا فرمائی، یعنی اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے اور جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اسی انداز سے اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جایا کرتا تھا، سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف بھی نہ ہوتی تھی، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس پر پڑ گئے۔ اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو حج کے لیے آؤ۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں یوں بیان کیا ہے، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا۔ جس
نے جتنی مرتبہ حج بیت اللہ کرنا تھا اتنی ہی مرتبہ لبیک کہہ دیا. ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کی عظمت بیان کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس کے پیچھے نماز ادا کر لیا کریں؟ جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا اور جائے امان بنا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک یوں بیان کیا ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ آئے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنے تابع فرمان بنا اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. پہلی مرتبہ ناظرین خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی. مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں ناظرین ایک جنتی پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے قدمین شریفین رکھے اور اس پتھر کی قسمت کو جگا دیا. پہلی مرتبہ جب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو اس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے. جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جاتی تھی تو یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا اور پتھر نرم ہوتا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے خلیل کے جو قدمین شریفین تھے وہ متورم نہ ہو یہ اللہ نے اس بات کا لحاظ رکھوایا. دوسری مرتبہ ناظرین جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے لیکن اپنی سواری سے نیچے نہ اترے تو اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس پتھر پر پاؤں کو ٹکا دیا اور آپ کی بہو نے آپ کے پاؤں کو قدمین شریفین کو باقاعدہ دھویا. تیسری مرتبہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر تب قدم رکھے جب آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو آواز دی اور خانہ کعبہ کے طواف کی طرف بلایا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی. ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا اور اس کے بعد قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس میں چھت درخت یعنی جو درخت تھا مکل کی جو لکڑی تھی اس سے بنائی گئی باقاعدہ اور جس پر جو ہے تختوں کی بجائے خرمے کی لکڑی استعمال کی گئی. روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت کعبۃ اللہ میں خوشبو سلگایا کرتی تھی اور ایک مرتبہ اچانک شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں مکمل طور پہ بوسیدہ ہو گئیں. جبکہ ایک روایت کے مطابق واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر 35 برس ہوئی تو ایک زوردار سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں مکمل طور پہ پھٹ گئیں. اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ بیت اللہ کا مقام و مرتبہ برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کیا جائے. تاہم اہل قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے. چنانچہ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا. اس وقت ناظرین چونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ ایسا تھا کہ جو امیر لوگ تھے ان کے پاس سود سے حاصل کردہ مال زیادہ ہوتا تھا اس لیے حلال مال ان کے پاس کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر اس میں چند تبدیلیاں کر دی. جیسا کہ
کہ کعبے کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا، کعبے سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اسی میں میزاب رحمت، وہ جو پرنالا ہے نا، جب بارش ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پرنالا جو ہے اس سے پانی باقاعدہ گرتا ہے اور سب کو فیضیاب کرتا ہے، تو وہ پرنالا گرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین جب خانہ کعبہ کی عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو حجر اسود کو اس جگہ پر نصب کرنے کے بارے میں قریش کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور بڑا شدید قسم کا وہ تاریخ کا جھگڑا ہے۔ ہر قبیلے کے سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو جائے۔ یہ جھگڑا 5 دن تک تقریباً چلتا رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے یہ تجویز پیش کی کہ صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اسے باقاعدہ فیصلہ کرنے والا مان لیا جائے گا، یعنی منصف مان لیا جائے گا۔ سب لوگوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کا کچھ ایک پلان ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے بالکل ماورا ہوتا ہے، وہ اپنی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہیں اپنے دست مبارک سے اسے نصب فرمائیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی جس میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، اسے حجر اسود یعنی اس حجر اسود کو جو ہے اس کے مقام تک لے چلو۔ جب وہ وہاں تک لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کی جو مقررہ جگہ تھی اس پر آپ نے نصب فرما دیا، اور یہ یقیناً اللہ کا پلان ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ناظرین قریش نے اس کا دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا رکھا تاکہ کوئی بھی شخص ان کی اجازت کے بغیر بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مزید یہ کہ قریش نے 2 دروازوں کی بجائے ایک دروازہ کر دیا اور وہ بلند بنایا تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے نہ چاہیں اسے اندر نہ جانے دیں۔ خانہ کعبہ کے اندر ناظرین لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر آپ چڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوا ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ میں جا کے آگے سمجھاتا ہوں کہ آگے جو اس کی ترتیب یا اس کو کہہ لیجئے کہ اپنا اس میں جو ٹرمنگ یا یوں کہہ لیجئے آلٹریشنز وغیرہ کیسے ہوتی رہیں۔ عہد صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے متصل بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرا دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا، حتیم کو کعبے میں داخل کیا، 2 دروازے بنائے جو زمین کے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر باقاعدہ گارا لگایا گیا اور دروازوں کے اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا اور نہایت قیمتی ریشمی غلاف اسے چڑھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ناظرین 27 رجب المرجب 64 ہجری میں مکمل ہو گئی۔ پھر حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ شریف اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تعمیر کیا تھا، مگر اس وقت کے علماء کرام نے اس تعمیر سے منع کر دیا کہ پھر تمہارا کوئی مخالف آئے گا اور پھر اسے تبدیل کر دے گا، اس طرح اسے گنانا اور بنانا جو ہے باقاعدہ ایک کھیل بن جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی مرمت تو ہوتی رہی ہے لیکن مکمل طور پر عمارت کو کبھی بھی نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان نے جو کہ شاہ قسطنطنیہ ہے، جب اس نے دیکھا کہ کعبہ شریف کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حجر اسود کے تمام عمارت منہدم کر دی اور نئی تعمیر کرائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری جو ہے باقاعدہ لگائی گئی، اور باہر کی دیواریں سنگخار چونے جو تھا اس میں باقاعدہ چنی گئیں اور نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ جو ہے تمام خانہ کعبہ
شریف پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیے پر سلطان کا نام درج تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادت کے مرکز کے طور پر عطا فرمایا۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جسے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسی شہر مکہ میں بیت اللہ شریف پر قریش مکہ نے اجارہ داری باقاعدہ کام کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مکہ پاک سے نکالا گیا، اور آج ہی کا دن ہے ناظرین، یعنی 20 رمضان المبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر اپنی ہی سرزمین پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلوہ میں داخل ہو گئے، اور وہ جو فاؤنڈر آف کعبہ تھے ان کی اولاد کو ایک مرتبہ پھر خانہ کعبہ مل گیا،